اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتی، انتی آتا ہے مؤنث کے لیے. انتی کس کے لیے آتا ہے؟ مؤنث کے لیے. اور اس کی جمع آتی ہے انتنا. صحیح ہے، انتی انتنا. اور ایک لڑکی رہے گی تو ہم بولیں گے انتی بنتن. بہت ساری لڑکیاں رہیں گی تو بولیں گے انتنا بناتن. تم سب کیا ہو؟ لڑکیاں ہو. اب دیکھیے، من انتن یا اخواتی، تم سب کون ہو اے میری بہنوں. تو اس نے کیا کہا جواب میں؟ نحنو بنات الامام، ہم سب امام کی بیٹیاں ہیں. ہم سب امام کی بیٹیاں ہیں. اب یہ جو انتی ہے اور انتنا ہے، یہ رفع کی ضمیر ہے، ضمیر رفع ہے. کی اور کننا جو سامنے اس کے نیچے نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ ضمیر نصب و جر ہے. نصب و جر. جیسے دیکھیے مثال کے طور پر، کی ایک لڑکی کے لیے آئے گا، کننا بہت ساری لڑکیوں کے لیے. این بیتکن یا سیداتو، اے محترمہ آپ سب کا گھر کہاں ہے. اے محترماؤں آپ سب کا گھر کہاں ہے. جواب دیا بیتنا قریب من المسجد، ہمارا گھر مسجد کے قریب ہے. ذہبتی، ذہبتی یعنی تم گئی. جب ہم لوگ ماضی کا صیغہ پڑھتے ہیں تو کہیں گے ذہبتی. ذہبتن، ذہبتن یعنی تم سب گئی. اوپر کریے، دیکھیے این ذہبتن یا اخواتو، اے بہنوں تم سب کہاں گئی. اے بہنوں تم سب کہاں گئی. این ذہبتم یا اخوانو، اے بھائیوں تم سب کہاں گئے. یعنی بہت سارے میل کے لیے ذہبتم کہیں گے، بہت سارے فیمیل کے لیے ذہبتن کہیں گے. قبل اور بعد ہمیشہ، میں نے کہا تھا کل اشارہ کیا تھا، ہمیشہ مضاف ہوتا ہے. اس کے بعد جو اسم آئے گا اس پر زیر آئے گا. قبل معنی ہوتا ہے پہلے، بعد معنی ہوتا ہے بعد میں. جیسے دیکھیے بعد الدرس، درس پہ زیر کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ بعد مضاف ہے اور درس کیا ہے؟ مضاف الیہ. درس کے بعد، تاکید کیا ہے نا اس میں، قبل الصلاۃ، نماز کے پہلے، نماز سے پہلے. رجع مانے ہوتا ہے وہ پلٹا، رجع وہ پلٹا. جیسے رجع الامام من المسجد، کیا امام مسجد سے پلٹا. رجع الامام من المسجد، کیا امام مسجد سے پلٹا. ذهبت الى المسجد، میں گیا مسجد تک. قبل الاذان، اذان سے پہلے. ورجعت بعد الصلاة، اور نکلا نماز کے، اور پلٹا نماز کے بعد. تو یہاں پہ دیکھیے قبلہ کے بعد جو اسم آ رہا ہے اذان، اس پہ بھی زیر آ رہا ہے، اور بعدہ کے بعد جو اسم آ رہا ہے الصلاۃ، اس پر بھی زیر آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ بعدہ اور قبلہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ مضاف ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کا اسم مضاف الیہ ہوتا ہے. ویکیبلری پہ آ جائیے. القاہرۃ، قاہرہ کہتے ہیں یعنی جو ایجپٹ کی راجدھانی ہے. قاہرہ انگلش میں کیرو بولتے ہیں اس کو. الاسبوع یعنی ہفتہ. الدرس یعنی درس، لیسن. ہاں، اور الان مانے ابھی، الان ناؤ، ابھی. الاختبار یعنی چیک اپ، جانچ، ایگزام. ایگزام، الاختبار امتحان، الاختبار ایگزامینیشن یا چیک کرنا کسی چیز کو. آگے آ جائیے، ایک نیا درس ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے. یہ ایک بار اور کروائے نا، ایک بار الدرس اور کروائیے والا، پہلا والا کیا بتائیں؟ پہلا والا کون سا؟ الان والا یا القاہرۃ والا؟ ہاں القاہرۃ، مطلب کیا ہوا؟ القاہرہ یہ سٹی ہے
ایجپٹ کی. مصر کی راجدھانی ہے قاہرہ. اچھا اچھا صحیح ہے. انگلش میں اس کو کیرو بولتے ہیں. اچھا. اور اسبوع مانے ہوتا ہے ویک، ہفتہ. اسبوع مانے ہفتہ. الدرس مانے درس، کلاس. جی جی. الان مانے ابھی. لا جسٹ لا. الاختبار مانے ایگزام، امتحان. جزاک. اب آ جائیے درس السادس پہ. الدرس السادس دیکھیے، یہ محمد اور مدرس کے بیچ مکالمہ ہے. اور اس میں ایک اچھی چیز جو بتا رہے ہیں، میں نے آپ لوگوں کو بارہا اشارہ کیا ہے جمع تکسیر کے بارے میں. بتایا ہے کہ جمع دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جمع سالم اور ایک جمع تکسیر. اور جمع تکسیر دو طرح کا حکم رکھتا ہے کہ جمع تکسیر عاقل کی ہے یا غیر عاقل کی. اب مجھے بتائیے، قلم کی جمع اقلام ہے. جمع تکسیر اس لیے بولتے ہیں کہ قلم میں قاف لام میم آ رہا ہے نا. قاف لام میم قلم ہے. اقلام میں دیکھیے، ایک شروع میں الف زیادہ کیا گیا اور ایک لام کے بعد الف زیادہ کیا گیا، اقلام. تو اس کی مفرد باقی رہی کہ ٹوٹ گئی؟ ٹوٹ گئی. اسی لیے اس کو بولتے ہیں جمع تکسیر. اگر جمع تکسیر غیر عاقل کی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ معاملہ مؤنث کا کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ بس آپ کو جمع تکسیر بہت ساری ہے. جیسے ولد کی جمع اولاد ہے. اولاد بھی جمع تکسیر ہے، لیکن اولاد جمع تکسیر عاقل کی ہے کہ غیر عاقل کی؟ عاقل کی. تو اس کے ساتھ ہم معاملہ کس کا کریں گے؟ اس کے ساتھ معاملہ ہم جمع والا کریں گے. اس کی خبر لائیں گے، جمع لائیں گے. جیسے کہیں گے الاولاد موجودون، الاولاد موجودون، الاولاد حاضرون. جمع لائیں گے. لیکن جب غیر عاقل کی ہوتی ہے تو مؤنث مفرد لاتے ہیں. آئیے دیکھیے، غور کریے گا. ہاذہ اس میں اشارہ لائے کہ نہیں لائے؟ ہاذہ کیوں لا رہے ہیں؟ ہاذہ مؤنث کے لیے آتا ہے، مفرد کے لیے آتا ہے، کیونکہ اقلام جو ہے جمع تکسیر غیر عاقل کی ہے. واضح؟ لمن هذه الاقلام یا محمد، اے محمد یہ سارے قلم کس کے ہیں؟ لمن هذه الاقلام یا محمد، اے محمد یہ قلم کس کے ہیں؟ محمد نے کہا ہیا لی یا استاذو. اب یہاں دیکھیں، اقلام کے لیے جو ضمیر پلٹ رہی ہے وہ ہوا نہیں ہے، یہاں ہیا ہے. ہیا مؤنث کی، مؤنث مفرد کی ضمیر ہے، لیکن چونکہ اقلام جمع تکسیر ہے اس لیے اس میں کیا لا رہے ہیں؟ ہم ہیا لے کے آ رہے ہیں. ہیا لی یا استاذو، وہ میرے لیے ہے اے استاد. المدرس ہیا جمیلۃ جدا، وہ بہت خوبصورت ہے. ہیا جمیلۃ جدا، وہ بہت خوبصورت ہے. یہ جمیلۃ جدا، وہ بہت خوبصورت ہے. وَهَذِهِ الْكُتُبُ الْجَدِيدَةُ، وَهَذِهِ الْكُتُبُ الْجَدِيدَةُ، اور یہ نئی کتابیں. اب یہاں دیکھیں، کتب جو ہے کس کی جمع ہے؟ کتاب کی. اور کتاب کی جمع ہے، اس کے بعد اس کی صفت کیا لا رہے ہیں؟ الجدیدۃ لا رہے ہیں. کیوں لا رہے ہیں الجدیدۃ؟ کیونکہ الکتب جمع تکسیر ہے غیر عاقل کی. مدرس نے کہا ہی جمیلۃ جدا، وہ بہت خوبصورت ہے. وَهَذِهِ الْكُتُبُ الْجَدِيدَةُ، اور یہ نئی کتابیں. اَيَّ لَكَ، کیا وہ تمہارے لیے ہیں؟ محمد نے کہا جی جدود نہیں لائیں گے نا، کیونکہ یہ الکتب جو ہے نا جمع تکسیر غیر عاقل کی ہے، تو اس کے ساتھ مؤنث مفرد والا کام کریں گے. ٹھیک ہے، مؤنث مفرد. اسی لیے الجدیدۃ مفرد لایا گیا، ہذہ مفرد لایا گیا، ہؤلاء نہیں لایا گیا، ہے نا. جی. هذه الكتب الجدیدۃ اہی لک، کیا یہ نئی کتابیں کیا یہ تمہاری ہیں؟ محمد نے کہا لا ہی لحامد، نہیں یہ حامد کے لیے ہے. این دفاترکم یا اخوانو، تمہاری کاپیاں کہاں ہیں اے بھائیوں؟
این دفاترکم یا اخوانو، اے بھائیوں تمہاری کاپیاں کہاں ہیں؟ علی نے کہا ہی ہونا علی ھذا المکتب، وہ یہاں اس میز پر ہیں، وہ یہاں اس میز پر ہیں۔ تو جو جمع تکسیر والی بات بتائی، اس جمع تکسیر والی بات کو ذہن نشین کیجئے گا، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ جمع تکسیر اگر غیر عاقل کی ہو تو اس کے ساتھ معاملہ مؤنث کا کرتے ہیں۔ لیکن دفاتر بھی کیا ہے، کس کی جمع ہے؟ دفتر کی۔ اگر دفتر کو سنگل یوز کریں گی تو دفتر مذکر ہے، لیکن دفاترکم آیا تو دیکھیے اس کے جواب میں ہیا کی ضمیر استعمال ہوئی، ہیا مؤنث کے لیے کہ مذکر کے لیے؟ آپ کی وہ تھیلی ہے تو وہ کس کی ہے؟ صحیح دیکھیے چلیے تو یہاں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ اس کی تمرین کو کل کیا جائے گا۔ آ جائیے کھولیے دوسری کو تیسری کھولیے، ریکارڈنگ بند کر دو بیٹا۔